بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 11 میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کو پڑھیں گے اور گرامر میں آج ہم دو الفاظ یعنی فتح اور جعل سے مشق کریں گے۔ جیسے آپ نے پچھلے سبق کے اندر فعل یعنی فا عین لام سے ایک ٹیبل مکمل سیکھا تھا، ماضی مضارع امر نہیں فاعل مفعول فعل۔ تو آج ہم دو الفاظ فتح اور جعل سے وہی مکمل کے مکمل پورے دو ٹیبل بنائیں گے۔ مختصر ہم اعادہ کر لیتے ہیں جو آپ نے سبق پڑھا تھا، کون سا لیسن نمبر 10۔ تو اس میں کیا پڑھا تھا؟ پہلے حصے میں کون سی صورت تھی؟ ماشاء اللہ، کون سی صورت تھی؟ سورہ ناس۔ بولیں گے سارے، کون سی صورت تھی؟ سورہ ناس کا پیغام جس کے ذہن میں جو ہے وہ کون بتائے گا؟ کیا پڑھا تھا سورہ ناس میں؟ سورہ جو اخروی زندگی کے مسائل اس سے پناہ مانگی تھی، خملاز سے، یعنی ایک ایسا شر ہے کہ جس کا نقصان ہمیں کون سی زندگی میں ہے؟ اخروی زندگی میں۔ یہ تو یہ بات ہوئی، جزاک اللہ جی۔ اور اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے سورہ ناس میں، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے اور ایک شر کا ذکر ہے۔ اور کوئی بات؟ گرامر میں کون سا کس سے کیا چیز پڑھی تھی؟ فاعل، مفعول اور فاعل اور مفعول اور فعل کی سے باتیں چلتے ہیں۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العصر کو سیکھیں گے اور سورہ عصر کا مختصر تعارف یہ ہے، یہ ایک بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامع صورت ہے۔ بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ جامع صورت ہے، اور اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کو خسارے سے، میں نقصان نہیں کہوں گا بلکہ خسارہ کہیں گے، خسارے سے بچنے کا فارمولہ دیا گیا ہے، اور وہ اس میں 4 خصوصیات یا 4 صفات بیان کی گئی۔ پہلی جو 2 ہیں وہ انسان کی اپنی ذات کی بہتری کے حوالے سے، کہ آپ نے اپنی ذات میں کیا کچھ بہتری لانی ہے، اور جو دوسری 2 ہیں وہ پہلی جو 2 ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے عقیدہ ہے، اور اس کے بعد دوسری اعمال صالحہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی کیا ہے؟ عقیدہ ہے، دوسری اعمال صالحہ ہیں۔ اس کے بعد جو بقیہ 2 ہیں یعنی صفات تیسری اور چوتھی جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، وہ انفرادیت کے بعد پھر کس میں ہے؟ اجتماعیت کے اندر ہے، اور وہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ سورہ عصر کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 حکیمانہ اقوال ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اگر لوگ اس سورہ مبارکہ پر غور کریں، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جامع صورت ہے، تو وہ اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پائیں گے۔ اگر کیا کریں؟ صرف اسی صورت سے کیا کریں؟ اس پر غور کریں تو وہ اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت کو پائیں گے، یعنی کہ اس میں سورۃ العصر کے اندر۔ دوسری بات ہے، اگر قرآن حکیم کے سوا یعنی قرآن حکیم مکمل نازل نہ ہوتا، صرف اس میں سورہ اخلاص یعنی یہ سورہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ عصر ہی ہوتی، تو گویا کہ وہی صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا تھی؟ یعنی قرآن کریم نازل نہ ہوتا، صرف کون سی سورہ عصر نازل ہو جاتی تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بہت ہی اہم پیغام ہے کہ جس کے حوالے سے ہم نے اس پیغام کو لینا ہے، اور تاکہ ہم اس کو حقیقی طور پر اس پیغام کو کیا کر سکیں؟ سمجھ سکیں۔ یہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے والعصر۔ کیا ہے پہلا؟ سارے بولیں گے والعصر۔ تو قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی جو وا سے شروع ہوتی ہیں۔ وا کا ایک معنی ہم نے پیچھے پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ وا کا معنی اور۔ دوسرا جو وا کا معنی ہے وہ ہے قسم ہے۔ وا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ قسم ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر وا کا معنی اور ہے یا قسم ہے؟ تو ایک قسم کی پہچان کر لیتے ہیں، اس پر اور آسان ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں جس بھی واو کے بعد آپ کو جو لفظ نظر آئے گا اس کے آخری حرف کے نیچے اگر زیر ہوگی تو وہ واو قسم کا معنی دے گا، لیکن واو کے بعد جو اسم ہوگا اس کے آخری حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو وہ واو کس کا معنی دے گا؟ جیسے والفجری، فجر کی قسم اٹھائی ہے، واللیلی رات کی قسم،
والنجم والسماء، تو یہ واو کا معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ قسم. جیسے والتین والزیتون، تو یہ واو یہاں پر اس کا کیا معنی ہے؟ سارے بتائیے گا. قسم، وہ قسم ہے. اور العصر اردو میں بھی کہتے ہیں نا عصر جاہلیت، عصر حاضر، تو عصر کا معنی ہے زمانہ. کیا معنی عصر کا؟ زمانہ. تو والعصر قسم ہے زمانے کی. کیا معنی ہے والعصر؟ قسم ہے زمانے کی. تو زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اس کے بعد، یعنی اس کے بعد جو بات کہی جانے والی ہے اس پر زمانہ گواہ ہے، یعنی اس پر تاریخ گواہ ہے. اور سب سے اہم اور سب سے اہم تاریخ حقائق جو بیان کیے گئے ہیں وہ کس میں ہیں؟ قرآن کریم میں ہی ہے، کہ جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام اقوام کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیا قسم اٹھا کے کہا گیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں. ان کا معنی ہے بے شک. کیا معنی ہے ان؟ یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا. ان کا معنی بے شک، جیسے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ان بے شک. الانسان، الانسان سے مراد خاص بنی نوع انسان. خاص انسان یعنی کون؟ بنی نوع انسان. تو ان الانسان، بے شک انسان، لفی، لا کا ایک معنی تو آپ نے پڑھا تھا لیے، ایک معنی کیا پڑھا تھا؟ اور دوسرا کبھی کبھار لا تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر استعمال ہوتا ہے. البتہ، کیا معنی ہوگا یہاں پر لا کا؟ سارے بولیے لا کا معنی البتہ. ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے. خسر کا معنی خسارہ اور گھاٹا ہے. خسر کا معنی ہم نقصان نہیں کر رہے، اکثر نقصان بھی کہا جاتا ہے. نقصان اس لیے نہیں کر رہے کہ لفظ نقصان کے اندر اتنی وسعت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ خسارے کے مفہوم کو اپنے اندر سمیٹ سکے یا خسارے کا مفہوم بتا سکے. اور خسر اور خسران کہتے کہ اس کو ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہیں کسی جگہ پر، اگر میں آپ کی سمجھا سکوں کہ 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے کہیں کسی جگہ پر، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 70,000 کا آپ کو ڈوب گیا ہے. 70,000 کا کیا گیا آپ کو؟ نقصان ہو گیا. 70,000 کا کیا ہوا؟ واپس ملا کتنا؟ کچھ تو مل گیا نا، سارا تو نہیں ڈوبا. لیکن خسران، خسر کہیں گے کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا، آپ کو 1 لاکھ سارے کا سارا ڈوب، بلکہ یہیں تک رکیں گے نہیں، اس سے زیادہ کا آپ کو نقصان ہو، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا. تو خسران جو ہے یا خسر جو ہے وہ زیادہ چیز ہے کہ جس کے اندر ریکوری نہیں ہے، اور نہ تو ممکن ہے ریکوری اس کو. اس لیے اس کا تعلق، اس خسر کا تعلق مرنے کی بعد کی زندگی سے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر دوبارہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے کچھ کہ ہمیں واپس اور مل جائے. چلیے کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ لفظ خسر قرآن کریم کے 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب ہم سب سے پہلے، آپ نے پیچھے ایک سبق کے اندر میرا تشہد کے اندر ایک دعا سیکھی تھی حضرت عکاشہ کی مثال دے کر، کہ جو ہی انہوں نے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو عکاشہ نے فوراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دعا کے لیے کہا تھا. جب اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، تو ہم سب فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے خسارے سے بچا. ہمیں سے ہر ایک خسارے سے بچنا چاہتا ہے، نہیں بچنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں سے ہر ایک کو خسارے سے بچا، اور پھر مجھے خسارے کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچا. وہ چیزیں کہ جو خسارے کی طرف لے جانے والی ہوں، جو گھاٹے کی طرف لے جانے والی ہوں، ربا تو مجھے ان سے بھی بچا. اور پہلی 2 آیات میں 4 بار تاکید ہے. یہ تو پہلی آیت ہو گئی والعصر، اور ان الانسان لفی خسر یہ دوسری آیت ہو گئی. تو پہلی 2 آیات کے اندر 4 بار تاکید ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے ہی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات 4 بار تاکید سے کسی بات کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر اللہ کسی بات کو 4 بار تاکید سے کہہ رہے ہیں تو واقعتاً کوئی بات ہوگی تو ایسی، تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں نا. پہلی تاکید دیکھیے سیدھی سیدھی قسم ہے.
اللہ تعالیٰ بغیر قسم کی کوئی بات کہہ دے مجھے آپ لوگ بتائیے تو پھر بھی کوئی کم ہوگی؟ اس کے ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بغیر قسم کے کوئی کہہ دے تو وہ بات کتنی ہی خطرناک ترین بات ہوگی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ایک تاکید ہو گئی وا، دوسری ہے بے شک ان، اور تیسری ہے البتہ، اور ایک چوتھی ہے وہ مبہم ہے، یعنی وہ ظاہر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان میں سے اکثر خسارے میں جانے والے ہیں. اور یہ بات تھوڑی سی چونکا دینے والی ہے، کہیں ان اکثر کے اندر میں تو شامل نہیں ہوں، یعنی میں خسارے میں جانے والا تو نہیں. اب ہم دیکھتی ہیں، اور یہ صورت ویسے ہم جیسے انسان کو حقیقت میں اگر ہم اس کو سمجھ سکیں تو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی. اور یاد رکھ لیں جس بات پہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے تو اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے میں یہ بات پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. اس کے آگے کی 4 باتیں جو ہیں جن کی زندگیوں میں وہ نہیں ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں. تو کیا خیال ہے، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے نہیں ہو جانا چاہیے؟ ہمیں خسارے سے بچنے والے اعمال کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ کیا ہم نے کل محشر کے دن کامیاب ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ ہم نے محشر کے دن کامیاب ہونا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے. اور اگر محشر کے دن کامیاب نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوں گے؟ دوسری چیز کیا ہے مجھے بتائیے؟ ناکام اور نامراد ہوں گے. ہم سب زندگی گزار رہے ہیں اپنی اپنی، اور کس طور گزار رہے ہیں؟ ہماری منزل کیا؟ ہم نے جانا کدھر ہے؟ ہم نے کدھر جانا تھا؟ کیا ہم نے اس پہ سوچا ہے اپنے لیے؟ کیا میں نے آج تک، مجھے میری زندگی میں یہ شعور ہے کہ کہیں میں خسارے میں جانے والے کام تو نہیں کر رہا؟ یہ خسارے میں جانے والے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں میں وہ کام تو نہیں کر رہا کہ جو مجھے اللہ کے غضب کی طرف خسارے میں لے جانے والے ہوں، یا خسارے سے بچنے والے کام، جو ایسے کام کہ جو خسارے سے بچانے والے ہوں، کیا میں نے وہ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اور وہ ذرا ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بیداری میں اضافہ کرنی چاہیے. اور میں کہوں کہ ایک بے چینی سی ہمارے اندر آ جانی چاہیے. بھائی اتنی زندگی گزار دی ہے، پتہ نہیں وہ اعمال کیے بھی ہوئے یا نہیں کیے ہوئے، اور اگر خسارے میں چلے گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر کس کو بولیں گے؟ کون کام آئے گا؟ اور قرآن کریم کو زندگی میں لائیے. اور یہ بات میں کہہ چکا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال کو فوراً یاد کیجئے. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ، چلیے پہلے ہم اس کی مناسبت سے کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے خسارے سے بچا، اے اللہ تو مجھے خسارے سے بچا، اے اللہ تو مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو خسارے سے بچا. جی زمانے کا کیا قسم کھائی ہے؟ زمانے وہ پیچھے گزر گئی ہے بات. زمانے کی قسم اس لیے اللہ نے کہی ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے جو آگے کہی جانے والی ہے. اس پر کون گواہ ہے؟ زمانہ گواہ ہے. اور دوسری چیز یہاں زمانے کی قسم سے مراد یہ کہ جو ہم آگے شرائط پڑھیں گے نا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو یہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور جنہوں نے یہ نہیں کیے، یہ ہمیں قرآن کریم کے اندر سابقہ امتوں کی تاریخ ملتی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے. جنہوں نے یہ کام کیے ان کا انجام کیا اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تو ان کا انجام قرآن کریم نے ہمیں کیا بتایا ہے. قرآن کریم میں آپ کی بات کا جواب بھی آ گیا ہے. دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے بار بار مختلف مقامات پر، مختلف جگہ پر، مختلف اقوام کے واقعوں کو وہاں رکھا ہے. اور پھر اس میں جن قوموں نے، جن لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا یا اپنے رسولوں کی تعلیمات کو چھوڑا تو ان کا انجام کیا ہوا وہ ہم سب قرآن کریم کے اندر کیا کر چکے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں. اور اسی بات سے ملتی جلتی بات، قدرتی بات آج جو میں نے صبح کو سبق پڑھایا اس میں بھی اسی کی مناسبت سے بات کہ جن قوموں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اور جو تعلیمات انہیں دی گئی تھی اس کتاب کی صورت میں، آج ہم غالباً بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا. آج اگر آپ دیکھیں نا، یہ 100% یہی رویہ امت محمدیہ کے اندر آ چکا ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے نہیں کر رہے، ہم حد سے بڑھ رہے ہیں. وہ ان کا دوسرا کیا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے. ہم نے بھی اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. ہم نہ تو انفرادی طور پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اور نہ تو ہم اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. اور حالانکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر کیا عطا کی؟ فضیلت دی. پھر اللہ نے ان سے کچھ کہا. یہ فضیلت جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان سے وہ مقام کیا کر لیا گیا؟ چھین لیا گیا. ان کو مقام ان سے کیا کر لیا گیا؟ چھین لیا گیا. اور یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ کی طرف سے 2 ان کے اوپر عذاب بتائے گئے. پہلا ذلت اور دوسرا مسکنہ یعنی محتاجی. آج ہم نے امت محمدیہ نے یہی کام کیا ہے نا، تو یہ ذلت ہمارے اوپر کی ہے، یہ محتاجی ہمارے اوپر. اور اس کی میں اگر آسان بتا دوں یہ ہوتی کیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ڈر اور خوف ہونا، سب کچھ ہمارے اوپر. تو یہ جو ہمارے لیے قرآن کریم تاریخ بتا رہا ہے، دراصل ہم نے اسے سبق لینا ہے. اور وہ سبق یہ لینا ہے آسان الفاظ کے اندر کہ جو وہ اقوام کرتے تھے ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے. انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، ہم نے نبی کی تعلیمات کو لے کے چلنا ہے. انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدل دیا تھا تو ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں، اللہ کے احکامات پر عمل اور نبی کی اطاعت، قرآن اور سنت سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کی اطاعت قرآن سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے، اور نہ تو سیرت طیبہ کے بغیر ممکن ہے. لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ میں یہ بار بار کہتا ہوں اور انتہائی تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اسی امت کے پاس سب سے کم علم ہے تو وہ قرآن کریم کا. آج اسی امت کے پاس، اور جو ہمیں وہ مقام ملا ہوا ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے تو کہا نا کہ تمہیں میں نے بہترین امت پیدا کی ہے. لیکن آج ہم ظاہری طور پہ دیکھیے ہم بہترین امت نہیں ہیں. بطور امت پوری دنیا کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو ہم بہترین امت نہیں رہے، اس لیے کہ جو ہمارے ذمے کام لگے تھے ہم نے ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ جو مقام عطا کیا گیا تھا وہ حقیقی طور پر ہمارے پاس نہیں جاتا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں واپس آنا پڑے گا، ہمیں آنا پڑے گا واپس قرآن و حدیث کے اوپر. اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے وہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لی. بظاہر اسباب کم ہیں لیکن مقام کیا ہے؟ اور دیکھیے کچھ ہی عرصے کے اندر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے اندر آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والے وہ بنے. وہ کس کے ذریعے سے؟ وہ اسی وجہ سے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ والعصر زمانے کی قسم اٹھا کے کہا ہے، تو جو ایسا کرے گا تو اس کو یہ سب کچھ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اور قرآن کے اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. اور اگر نہیں کریں گے تو آپ دیکھتے جائیے آج یہ حالات اتنے برے ہیں، آگے آئیں گے اور برے ہوتے جائیں گے، اس سے آگے اور برے ہوتے جائیں گے. حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہو سکیں گے جب تک ہم واپس اپنی اس کی طرف نہیں آئیں گے، حقیقت کی طرف. اور انسان خسارے میں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے بچا دے. اور دوسری بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو خسارے کی طرف لے جانے والے ہیں. اس کا اپوزٹ کر لیتے ہیں، ہم وہ کام کریں جو خسارے سے بچانے والے ہیں. تو خود بخود یہ والی بات. ترجمہ کیجیے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ. والعصر ان الانسان لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اکٹھے پڑھیں گے دونوں آیات. والعصر ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان خسارے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے بچائے. تو یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، وہ خسارے میں اگر چلے گئے نا وہاں کوئی نہیں بچا سکتا. قبر کی سختی ہی میرے خیال میں کافی ہے ہمارے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اپنے ہاتھوں کو کیا فرمایا، ایسے ملایا. یہ گنہگار انسان کی قبر یوں ایسے مل جاتی ہے. میری اگر اللہ نہ کرے میری رات میں سے کسی کی ایسی حالت ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ وہ محشر کی سختی کیسے برداشت کریں گے؟ وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال. پہلا لفظ ہے الا. یہ جو ہم نے ایک بات کہی تھی نا یہاں پر چوتھی کہ تاکہ کی اکثریت خسارے میں، تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہاں لکھا تو نہیں ہے، تو یہ لفظ الا بتا رہا ہے. یہ اردو میں بھی یہ اصول ہے اور عربک میں بھی ہے. اردو میں سوائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر ہماری کلاس 40 لوگوں پہ مشتمل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 40 میں سے 30 فیل ہو جائے گا، چلیے پاس ہو جائیں گے جو مراد دے رہے، تو ہم کیا کہتے ہیں ساری کلاس فیل ہو گئی ہے صرف 10 کے. ایسے ہی ہوتا ہے. یا پھر ساری کلاس پاس ہو گئی، الحمدللہ ہماری ساری کلاس پاس ہو گئی ہے، بس 5-10 لوگ فیل ہو گئے. تو اللہ سے پہلے جس کا تذکرہ ہوتا ہے، جن کا تذکرہ ہوتا ہے وہ کثرت سے ہوتے ہیں. یہ عربی میں بھی اصول ہے. اور اللہ کے بعد جن کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے. ان الانسان لفی خسر، انسانیت ساری انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے. کون ہے؟ الا الذین، ان لوگوں کے جو آمنوا، ایمان لائے. آمنہ کی جمع ہے آمنو، سوائے ان کے جو کیا کیے؟ ایمان لائے. وعملوا، اور ان سب نے عمل کیے. آمنوا ایمان لائے اور عملوا عمل کیے. الصالحات نیک، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو صالحات کون سا عمل اللہ پاک قبول فرماتے ہیں؟ نیک. تو صالحات کا جو معنی ہے وہ نیک ہے. صالح کی جمع صالحات، ان کی جمع صالحات. صالح کی جمع صالحون صالحین، اور اس کی مؤنث ہے ماشاءاللہ صالحات، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صالحات. ٹھیک ہے. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اب ہم اس میں سے مختصراً اسباب دیکھتے ہیں. پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ جو ایمان لائے، تو ہم فوراً اس کی مناسبت سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں صحیح پختہ ایمان، اعتقاد اور یقین عطا فرما. اس کے ساتھ احتساب کا ایمان تو ہے، لیکن ہے کیسا؟ اللہ رب العالمین پر ایمان کیسا ہے؟ دن میں کاموں کے درمیان اللہ یاد کتنا رہتا ہے؟ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کے دوران کتنا رہتا ہے؟ آخرت پر ایمان کیسا ہے؟ خاص کر فرشتوں پر ایمان کیسا ہے؟ اور بالخصوص تقدیر پر ایمان کیسا ہے؟ یہاں پر آپ بہت ڈگمگا رہے ہیں تقدیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس کو درست کرنا ہے. کتابوں پر ایمان میرا کیسا ہے؟ ایمان تو دل سے تو الحمدللہ ہمیں سے ہر ایک کا کامل ہے، لیکن پھر اس کی مناسبت سے اگلا کام کیا ہے؟ اگر میں قرآن کے اوپر ایمان کہوں تو آپ سب کہیں گے یقین الحمدللہ ہم سب کا ایمان کامل ہے قرآن کے اوپر. لیکن قرآن کریم میں جہاں کامیاب لوگوں کے لیے جنت کہا ہے اس پہ میرا ایمان کتنا ہے؟ ناکام لوگوں کے لیے کیا کہا؟ جہنم کہی ہے. تو میرا اس پہ ایمان کیسا ہے؟ اگر میرا ایمان ہے تو مجھے وہ کامیاب لوگوں کے کام کروں گا تو گویا کہ میرے پہ ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر نہیں ہے تو پھر اس بات پہ ایمان کس طرح خراب ہے؟ مجھے سامنے دکھائی جائے دھرتی آگ جہنم کی اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچ رہے ہیں تو یہ کر لو، اور میں پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا تو کیا خیال ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہم نے اس کو حقیقی طور پر سمجھا ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر ساری کی ساری ایمانیات کی تفصیل موجود ہے اور وہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان دوسری کیا چیز ہے؟ حدیث. یہ دونوں کیا کرتی ہیں؟ ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیے. اس کے بعد دوسرا کام ہے، یہ ہوگی پہلی شرط. پہلی شرط کیا ہوگی خسارے سے بچنے کی؟ سارے بولیں گے کیا ہوگی پہلی شرط؟ ایمان. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید تقویت عطا فرمائے. دوسرے وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنا. اور نیک اعمال کے اندر پہلے ہم انفرادی نیک اعمال کا ذکر کرتے ہیں. نماز سب سے پہلے لکھ دی گئی ہے. یہاں پر کیا ہے سب سے پہلا کام؟ نماز ہے. تو ہم سب جائزہ لیں اپنا اپنا. اس میں میں بہت بار بات کر چکا سبق کے دوران، کیا میں نماز کو قائم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں؟ اور قائم کرنے سے مراد اپنی اپنی پڑھنا بھی مراد نہیں ہے.
قائم کرنے سے مراد ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، پانچوں وقت کی نماز کو جماعت سے پڑھنا، اس کے وقت میں پڑھنا، یہ ہے قائم کرنا۔ کیا میں نماز کو قائم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں؟ میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اور اس کے ساتھ میں فہم قرآن اور فہم حدیث، کیا میں اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اس کے ساتھ ذکر ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں، یہ سب کچھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی اعمال، جیسے جس میں اقامت نماز ہے، نماز کو قائم کرنا، اور نظام زکوٰۃ ہے، اور اگلے کام جو کہ اس سے اگلے حصے میں ہم پڑھیں گے آیت۔ اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں نا، ویسے کیا ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اس طرح سے نیک اعمال کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ خسارے سے بچنے والی پہلی دونوں شرائط ہمارے اندر ہیں، اس پہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اس طرح کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات، اگر میرے علم میں ہیں اور میں کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کے علم میں ہے، ان کو نہیں، ان کو کون بتائے؟ میرے گھر والوں کے لیے صرف تلقین نہیں ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے ماتحت رعیت کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا آپ سے۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو، جس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اسباب کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے کہیں تو موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ کچھ ملے گا، تو کیا وہاں پر ہم ان کو خسارہ نہیں سمجھا سکتے؟ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اگر شعور کی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں تو ہم نے ان کو خسارہ نہیں سمجھایا؟ آج تک خسارہ ہے کیا؟ ہم ان کو دنیاوی نقصان کے بارے میں کتنا سمجھاتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، کہیں ڈراتے ہیں، ہر طرح کا طریقہ کار اپناتے ہیں۔ تو کیا میں نے اپنی اولاد کو اگر خسارہ نہیں سمجھایا تو پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تو مخلص نہیں ہوں نا؟ میرے خیال اگر میں اپنے اولاد کے لیے مخلص ہوں تو مجھے یہ تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، دنیاوی جو ہے اسباب پتہ نہیں اس عمر کے اس حصے تک پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے، لیکن اگر شعور کی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں، اگلے بھی لمحے تو وہ فوت ہو سکتے ہیں نا، کسی کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی بالخصوص آپ سب والد بیٹھے ہوئے، میں اس لیے آپ سے زیادہ زور سے کہہ رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے دل اور دماغ میں ڈالیے کہ وہ آخرت کا نقصان کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر وہاں اللہ نہ کرے کہ جہنم کی آگ میں چلے گئے، کسی کو لائیں گے؟ کون آگے وہاں سے ہمیں نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے دل و دماغ کے اندر بھی اپنی منزل سیٹ کیجئے اور اپنی اولاد کے لیے سوچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے جن کے والدین حیات ہیں، آپ ان کی بھی ذمہ داری بنیے، آپ ان کو بھی بتائیے کہ جو گزار دی ہے، اب آ جائیے واپس اللہ کی طرف۔ ترجمہ کیجئے گا، الا الذین، سوائے ان کے جو آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے کامات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر ان دو شرائط کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ یہ نیک اعمال حقیقی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے، اور جس بات پہ اللہ نے قسم اٹھا دی ہو اس کے ہونے میں کس درجے کا شک ہو سکتا ہے؟ اگلی شرائط کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا اور ایک دوسرے کو وصیت کی۔ کیا معنی ہے وَتَوَاصَوْا؟ ایک دوسرے کو وصیت کی۔ یہ آپ کو پیٹرن سمجھایا جا رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا درسو، انہوں نے پڑھا۔ درسو کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے پڑھا۔ ایک ہے درسو، یعنی راہ پہ شاد ہو جائے کہ انہوں نے پڑھایا۔ اب وہی دال رے اور سین ہی ہے اس کے روٹ ورڈز بھی، لیکن فرق کیا کہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے پڑھایا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تدارسو، یہ پیٹرنز ہیں، مختلف سٹائلز ہیں، ابواب ہیں۔ تو جب ہو جائے گا تدارسو تو انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، اور یہی لفظ ہے اسی پیٹرن سے تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، کس کی وصیت کی؟ حق کی۔ اور حق کا معنی سچ بھی ہے،
اور حق قرآن کریم کو بھی کہا گیا ہے، اور حق ملنا کہاں سے؟ قرآن و سنت سے ملنا۔ دوسری بات وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر، صبر۔ کس کی وصیت کی؟ صبر کہتے ہیں ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا۔ کیا معنی صبر کا؟ پھر بولیے، آپ بولیے پلیز۔ ڈٹے رہنا۔ پھر بولیے۔ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات نا جی تلقین بھی آ گیا۔ دوسری بات ہے نا، اصل میں وصیت اور نصیحت کے اندر فرق بھی ہے۔ اب دیکھیں جو ہم وصیت کہتے ہیں نا، جو آخر میں جو شخص وصیت کرتا ہے اس کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ نصیحت آپ کی مرضی، آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن وصیت کے اوپر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ لازمی ہوتا ہے۔ جو شخص مرتے ہے تو نصیحت کر کے جاتا ہے، وصیت تو ضروری کی جاتی ہے نا۔ تو نصیحت میں آپ مرضی کریں نہ کریں، ظاہر ہے وصیت کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ یہ گویا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ نیکی صبر کی کس کس پر صبر کیا جاتا ہے، یہ تو ہو گئے صبر کے معنی، ثابت قدمی، مستقل مزاج، ڈٹے رہنا۔ یہ ہے سب سے پہلی بات ہے، نیکی پر صبر کیا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کیا جاتا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کیا جاتا ہے۔ یہ تو صبر کا معنی ہی ہے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ قابو میں رکھنا۔ اچھا یہ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا سوچئے، صبر تو ویسے بھی مشقت ہے، ان سبھی میں سے زیادہ مشقت کس پہ ہے؟ آپ اپنے اپنے انداز سے سوچئے ذرا، کس پہ ہو سکتی؟ جی دوسرے پہ، جی پہلے پہ، دوسرے پہ، اور پہلے پہ، تیسرے والے بھی ہیں، دوسرے پہ، جی تیسرے پہ، اور بولتے جائیں۔ سچ بولنے میں زیادہ مشقت ہے، تو پھر وہ نیکی ہوگی یا گناہ سے بچنا ہو جائے گا؟ جو ہوگی۔ چلیے ہم ایک ایک کو دیتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہم، یہاں سے بھی کرتے ہیں۔ میں کس مشکل کا مثال، کس مشکل کا نام لوں؟ سر میں درد ہے، پریشانی ہے، مالی کسی بھی لحاظ سے پریشانی ہے نا کوئی بھی، تو مجھے کہ جسم میں کسی حصے میں تکلیف ہے تو میں شور شرابہ کرتا رہوں یا آرام سے بیٹھوں، کیا فرق ہوتا ہے؟ صبر کرنا اور ہے، برداشت کرنا اور ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے، برداشت کر رہے ہیں کیوں آپ کوئی راستہ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں مجھ میں، صبر کر رہے ہیں آپ کے اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اس میں آپ کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے مشکلات کا سامنا کرنے کا۔ بہت کم جگہوں پہ شاید آپ کو آئے گا، کیا چیز آ جاتے ہیں؟ دوسری چیز میں گناہ سے بچنا، مثلا بد نظری گناہ ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ کو نہ بولنا یہ گناہ سے بچنا ہے۔ جھوٹ کو نہ بولنا گناہ سے کیا ہے؟ لیکن یہ ایک دو دنوں کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا یہ گناہ سے بچنے پر صبر کرنا ہے۔ اس پہ اختیار ہے، یاد رکھیں، گناہ سے بچنے پر کیا ہے؟ اور یہ مشقت اس پہ زیادہ، اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا ہے نیکی پر صبر کرنا۔ مثال آپ ہی نے لی تھی، کسی نے سچ بولنا کہا تھا پہلے، تو میں سچ ہی کی مثال دے دیتا ہوں۔ تو سچ بولنا کیا ہے؟ نیکی ہے، ہمیشہ 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 کے لیے سچ بولنا یہ ہے نیکی پر صبر کرنا۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کو پڑھنا نیکی ہے نا، تو اس نماز کو ہمیشہ 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 کے لیے اس کے وقت میں پڑھنا یہ ہے نیکی کرنے پر صبر کرنا۔ ہمیں تو زیادہ تر یہی سمجھایا جاتا ہے کہ مشکل وقت پہ صبر کرو، مشکل وقت پہ صبر کرو، ان دونوں پہ بھی صبر ہے۔ یاد رکھیے نیکی کرنا سب سے آسان ہے، لیکن نیکی پر صبر کرنا زیادہ مشکل، ٹھیک ہے؟ ان دونوں پہ مشقت زیادہ ہے، ان دونوں میں ہمیں اختیار بھی ہے۔ مشکلات تو وہ ہو ہی جائیں گے، ان پہ کوئی میرے والد فوت ہو گئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ میں بیمار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک اللہ شفا نہ دے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دوائی گولی کھاؤں گا پھر بھی آرام نہیں ہوگا تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا برداشت کرنا، یعنی نیکی پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور گناہوں سے بچنے دونوں پر صبر عطا فرمائے، مشکلات پر بھی اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خسارے سے بچنے کے لیے پہلی شرط آپ نے کیا پڑھی ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا سارے لوگ۔ ایمان لانا۔ کیا ہے پہلی شرط؟ ایمان۔ نہیں سب نہیں بول رہے، سارے بولیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ پھر بولیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری کیا ہے؟ اعمال صالحہ کرنا۔ تیسری شرط ہے ایک دوسرے کو حق بات بتانا، اس کی تبلیغ کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ دوسری بات بہت ہی اہم بات ہے، جب آپ دوسروں کو دین پر دوسری کی دین کی دعوت دے رہے ہیں یا اس پر عمل کریں گے تو اس وقت بھی آپ کو مشکلات آئیں گی، ان مشکلات پر کیا کرنا ہے؟ اور قرآن میں جہاں کہیں بھی دعوت کی بات آئی ہے، تبلیغ کی بات ہے، ساتھ میں صبر کی بھی بات ہے۔ کہیں کہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں لوگوں کا رویہ ہمیں پریشان کرتا ہے،
وہ فلاں کہہ رہے ہیں، فلاں ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں، تو کہیں لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں سے پہلے میں یہ بات کر دوں گا کہ حق جو ہے وتواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، حق بات کی وصیت کرتے ہیں۔ اب حق خود قرآن ہے، یہ حق قرآن میں ہے، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ سنت رسول۔ مجھے بتائیے اگر حق ہی کی سمجھ نہیں ہے تو کر کیسے سکتے؟ اور اس کے بعد تیسرا سوال ہے، سختی ہوگا، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا آج تک یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اس میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ نے تو قسم اٹھا کے کہا ہوگا جو یہ چار کام کرے گا وہی خسارے سے بچے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ بس ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کامیاب ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انفرادی نیکی کا مقام کیا ہے، میں نے وہ حدیث غالباً آپ کی کلاس میں سنا دی تھی کہ جبرائیل امین ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے کہ ایک قوم کے اوپر عذاب کے لیے، تو جب فرشتے گئے تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ ایک ایسا شخص تھا وہاں پر اس قوم کے اندر کہ جس نے پلک جھپکنے تک جو وقت ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ فرشتے واپس چلے گئے اللہ کے پاس، کہا اللہ وہاں ایک ایسا بندہ ہے، تو اللہ نے کہا جاؤ اس کو سب سے نیچے رکھو اور اس کے اوپر پوری بستی کو رکھو۔ کیا اس کے اندر اس سے پہلے جو دو شرائط آپ پڑھ چکے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا یہ دونوں شرائط اس میں تھیں یا نہیں تھیں؟ ایمان تھا نا اللہ پر، نیک اعمال بھی کر رہا تھا، تو پھر اتنا بڑا کیوں اس کے اوپر دگنا عذاب؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اور اس کے اندر ایمانی غیرت اتنی بھی نہیں تھی کہ کسی کو کچھ کہہ سکتے۔ اور اسی کی مناسبت سے وہ ہمارے لیے حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کوئی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ، فبقلبہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فذلک اضعف الایمان، اس سے نیچے ایمان نہیں ہے۔ اور خسارے سے بچنے کی پہلی شرط کون سی اللہ نے بتائی؟ الا الذین آمنوا۔ اپنے ایمان کا ہم اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ میرے اندر کس درجے کا ایمان ہے کہ اگر کہیں میرے سامنے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور میں اس کو دل میں بھی اگر برا نہیں جانتا، مطلب ایمان نہیں ہے۔ خسارے سے بچنے کی پہلی شرط ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ سوچیے ذرا ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ کس طرح چلتا ہے۔ دوسری بات، یہاں پر واحد کے صیغے نہیں استعمال ہوئے، جمع کے، تو وہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ ہمیں بطور اجتماعیت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور حق بات سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو ہمت بڑھاتے رہیے، ایک دوسرے کو ساتھ دیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور یہ سب کچھ قرآن سمجھے بغیر، قرآن سیکھے بغیر ممکن نہیں۔ اور دوسری بات جو معاشرے میں آج اس کی ناواقف، بہت زیادہ لوگ اسے ناواقف ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اس لیے بدقسمتی کے ساتھ آج ہمیں بس قرآن کریم سے ثواب حاصل کرنا ہی سکھایا گیا، بس برکت کی کتاب برکت کے لیے پڑھ لیں، فجر کے وقت اس کو پڑھ لیں، دن کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ گھروں کے اندر کچھ آیات، کچھ صورتیں لکھ کے تو وہ گھر کے اوپر لگا دیتے خیر و برکت کے لیے، دکان میں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے۔ ہمیں آج تک قرآن کریم دیا ہی بس برکت کے پس منظر سے، اس تصور سے دیا گیا ہے، اور حالانکہ اس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم کچھ اگلے اسباب میں پڑھ لیں گے کہ کیوں نازل۔ اور دوسری بات ہے صبر کی، کہتے ہیں برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یعنی بدی کے مقابلے میں نیکی پر قائم رہنا، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اگر مشکلات آئیں اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اور یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم دقیق نقطہ ہے، یہ جو 4 صفات بیان ہوئی ہے نا، تو ہر صفت کے بعد کیا استعمال ہوا ہے؟ سارے بولی کیا؟ یعنی ایمان لانا ہے، اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنا ہے۔ او کا لفظ استعمال نہیں، او کا معنی ہے یا یہ کریں یا یہ کر لیں، یہ کر لیں یا یہ کر لیں، آپشن نہیں ہے۔ تو گویا کہ جس بندے کے اندر یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں گی
خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں، احتساب کریں کہ یہ چاروں صفات بھیا خود ہمارے اندر ہیں، نہیں ہے تو کیسے لائیں گے؟ خسارے سے نہیں بچنا ہے میں نے اور آپ نے۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ سب کچھ یہ میری اور آپ کی ذات کے لیے، یہ میرے اس جسم کو آگ سے بچانے کے لیے، میں نے اپنے اس جسم کو، اپنے آپ کو آگ سے بچانا۔ اس کے لیے کوشش کریں جتنا آپ سے ہو سکے، جہاں تک ان چاروں صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ترجمہ کیجیے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہاں، آپ کے اختیار میں، یہ آپ کے پاس جتنا ہے، اس حق، ان چار صفات کو اپنے اندر لائیے بس۔ ہر صورت کوشش کیجیے اور بتائیے اپنے لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بالخصوص اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے والدین کو، کہ اپنے کم از کم زیادہ دور بھی تو حلقہ احباب کے اندر، دائرہ کار کے اندر یہ چار کام تو کرے نا، کسی نہ کسی حد تک کرے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جہاں پر جام، تاکہ وہاں ہم کیا ہو جائیں، پار ہو جائیں، یا ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلیں گے سبق کے دوسرے سے قواعد کی طرف۔ میری سانس لیجیے گا پلیز۔ نیند آ رہی ہے؟ تھک گئے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ چلیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کرسیاں چھوڑیے پلیز، سبھی تھوڑی سی دیر کے لیے پنکھا بچائیے گا، ایسے ہاتھ اوپر کر لیجیے گا بس، جن کے ہاں آپ کر سکتے بس، تھوڑی دیر کے ایسے ایسے کریے، بلکہ جتنا جسم کو ریلیکس کر سکتے ہیں کر لیں، وہ ایسے ایسے کر سکتے ہیں، ایسے کیجیے گا جو جیسے کر سکتے ہیں۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ بھائی ایک سوال کر دو، سخت لگ رہا ہے مجھے سوال کرتے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو برے کام کریں گے، ذلت اور مسکنت اور سلط کر دی جائے گی، کر دی گئی ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کر دی نا، اسے اب تو لگ رہا ہے کہ معاملہ صحیح ہو گیا۔ ایسے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، ایسے تو ہی لگ رہا ہے کہ اللہ میں ان کے معاملہ صحیح ہو گیا۔ اللہ ہمارے پر ہے، اللہ ہمارے پر ہے۔ نہیں، وہ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا، لیکن وہ کرتوت وہ سارے کام آج ہمارے اندر اور یہ ذلت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر میں وہ بہت زیادہ ایڈوانس۔ ہاں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دیں آخر میں اس کا جواب دے دوں، لیکن مجھے یاد دلائے گی، اس کا میں جواب بالکل دوں گا، بھرپور دے کے چلوں، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں آج کے سبق میں، ہم فتح اور دو الفاظ پڑھیں گے۔ تو آپ سارے مجھے بتائیے ٹی پی ایس سے مراد کیا جا رہا، سارے بولیے کیا مراد ہے ٹی پی ایس سے؟ یہ ٹیبل آپ نے پڑھ لی ہے، پڑھ لی ہے نا؟ اب میں پھر دوبارہ کسے پڑھاؤں؟ آپ بیٹا پڑھائیے پہلے ماضی کو، ماضی، ہاں یہ ماضی فعلا، سارے پڑھیں گے فعلا۔ اچھا دیکھیے آگے آپ ہم سب ان کے بعد پڑھیں گے، لیکن آپ نے اتنا زور سے پڑھانا ہے کہ وہ آخر تک آپ کی آواز جائے جی۔ فعلا، جیسے فعلا فعلو جی، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، اور ماشاء اللہ وہ آپ پہلے مضارع یہ دوسرا پڑھ لیجیے گا۔ يفعلوا يفعلون يفعلوا يفعلون، تفعلوا تفعلون تفعلوا تفعلون، أفعلوا نفعلوا آپ آگے بڑھا لیجیے ہم لوگ، افعل افعلوا ایسے افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعلوا، فاعل مفعول، آپ سے پڑھا لیجیے گا، اشارے ہے ذہن میں آپ کے، جب دوسرے بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے جی۔ فاعل مفعول فعل، ٹھیک ہے، یہ فاعل مفعول اور فعل۔ اچھا جی، آج ہم ویسے پڑھیں گے تو ایک ہی، لیکن ہم انشاءاللہ ان چار ابواب کو پڑھیں گے۔ آپ نے جب ہم نے فعل شروع کیا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ عربی میں اسٹائلز، وزن، ڈائی، ابواب، جس کو آپ سمجھ سکے وہ ذہن میں رکھیں۔ فعل کے لیے یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کے لیے ہوتے ہیں؟ فعل کے لیے، اور وہ چار یہ ہیں، ایک تو فتح سے مضارع ہو جائے گا فتح یفتح،
دوسرا ہے نصرہ ینصرو، تیسرا ہے ضرب یضرب، اور چوتھا ہے سمع یسمع. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بتا رہا ہے. اب آسان بات اس کا یہ ہے کہ یہ اصل میں ہمارے لیے بولنے میں آسانی کی پہلی بات. مثلا دیکھیے گا جیسے یہ ینصرو ہے نا، سواد پہ کیا ہے، اگر یہ اس کی مناسبت سے ہوتا تو یہ کیا ہو جاتا ینصرو، اور اگر اس کی مناسبت سے تو ینصرو ہوتا. آپ تینوں کو آنکھ بند کر کے پڑھ کے دیکھیں، ینصرو ینصرو ینصرو، تو ینصرو پڑھنا تھوڑا زیادہ آسان ہے ینصرو. ٹھیک ہے. البتہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مضارع اس پیٹرن پہ، یعنی ان کا جو مضارع کا اس کا تیسرا حرف ہے نا، اس پہ زبر ہوگی. بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے سیکنڈ لاس کے اوپر پیش ہوگی اور کچھ میں سیکنڈ لاس کے نیچے زیر ہوگی. اب دیکھیے ماضی کا سبھی کا سیم ہے، تینوں پہ زبر ہے، اور یہ جو ہے نا زیر زبر بدلنے سے فعل کے اندر معنی بالکل بدل جاتا ہے. آج ہم جو سیکھیں گے، سب سے پہلا سیکھیں گے یہ 4 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، 4 سٹائل سے ہم ان کو ایک فکرے سے یاد رکھیں گے. وہ فکرہ یہ ہے کہ فتح کا معنی ہوتا ہے اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، سمع اس نے سنا. تو میں اردو پڑھوں گا، آپ نے یہ پڑھنا ہے. قرآن کھولو گے فتح یافتہ اردو میں پڑھیے. قرآن کھولو گے، قرآن کھولیں گے کچھ پڑھیں گے تو مدد آئے گی نا. چلیے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی. میں کہوں گا یہ قدرتی بات ہو گئی ہے، میں نے بلے جان بوجھ کے نہیں کیا. آج کے سبق پہ یہ ساری باتیں فٹ آ گئی. کیا پڑھا ہے آج کا سبق؟ کیا پڑھا ہے کہ اگر وہ خسارے سے بچنے والے کام کریں گے تو وہ قرآن کھولے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جب وہ کھولیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ سابقہ اقوام کی حالت دیکھ لیجیے، مار پڑے گی. تو اسی اللہ کی سن لے تو اچھی بات ہے. چلیے جی، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی. اس لیے اللہ کی سن لو. ہم بس یہ 4 ابواب سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم پہلا سیکھ رہے ہیں، پہلا پیٹرن، جس میں فعل مضارع کے تیسرے حرف، اصل میں اس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ فعل مضارع کا تیسرا حرف ہے. اگر آپ دیکھیں نا، ان سب کے شروع میں یا لگا ہوا ہے. سب کے شروع میں یا ہے یا نہیں ہے؟ اور یا کے اوپر حرکت ایک ہی ہے، سبھی کے یا پر کیا ہے؟ زبر ہے. اب یا کے فوراً بعد دوسرا حرف ساکن ہے. سب کا سب ساکن ہے یا نہیں ہے؟ آخری حرف دیکھ لیتے پہلے. اب یہ بھی دیکھ لیں سب کے آخری حرف پہ پیش ہے، تو کوئی کسی حرکت میں فرق نہیں ہے سوائے تیسرے حرف سیکنڈ لاسٹ کی. تو وہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے پہلا فتح. یہ وہ سارے الفاظ ہیں کہ جو فتح کے پیٹرن سے قرآن کریم میں تقریباً سارے یہ وہ الفاظ ہیں. اچھا، اس میں جو بہت بڑا لکھا ہوا دکھ رہا ہے نا، جتنے بڑا، تو وہ قرآن کریم میں اتنی زیادہ بار استعمال ہوا ہے. جیسے جعل بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، فعل، سأل، صلح. اس کے بعد باقی پھر آہستہ آہستہ رفع، نفع، بعث، سحر، پھر اور چھوٹے ہوتے جاتے وہ اتنے کم آتے ہیں. تو جتنے زیادہ ریپیٹ ہوئے ان کو تھوڑا اتنا بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اب آپ نے کوئی نیا نہیں سیکھنا. آج صرف یہ روٹ ورڈ یاد رکھنے ہیں. کون سے؟ فا، تا اور حا، ان کے ساتھ بس ماضی کے علامات اور مضارع کے علامات ہیں بس. چلیے میرے ساتھ پڑھیے اشاروں کے ساتھ. فتح، سارے نہیں پڑھ رہے. فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحت، فتحنا، فتحت، فتح، پڑھتے ہیں فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحت، فتحنا، فتحت. اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ خود اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. صرف فتح کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس نے کھولا، کیا معنی فتح؟ اس نے کھولا. ترجمہ کیجیے. فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحت، فتحنا. لیکن نا قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے فتحنا، انا فتحنا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں. اور فتحت، یہ ترجمہ آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھایا. یہ دراصل ٹی پی آئی کا فائدہ ہے. یہ ہے ٹی پی آئی کا فائدہ کہ آپ کو صرف پیٹرن آ گیا تو آپ خود کر سکتے ہیں. چلیے جی پھر ترجمہ کیجیے. فتح، اس نے کھولا. فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحت، فتحنا، فتحت. ماشاء اللہ، بہت خوب. اب ہم اسے فعل مضارع کی طرف چلتے ہیں. تو وہ جو مضارع کی علامات اگر آپ کے ذہن میں ہوں، شروع میں یا لگنا ہے، شروع میں، پھر تا، حمزہ اور نون. یا، تا، حمزہ، نون.
جب یہ شروع میں رکھیں گے تو فعل مضارع. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے اشارہ یہاں کریں گے ہم یفتح. اچھا بہت دور خود کو تکلیف میں نہ کریں, یہ بس آسان کے ذریعے دیکھیں, مجھے یہ دیکھیں یفتح یفتحون تفتح. اچھا دوسری بات یہ بھی سمجھنے کہ یا غائب کے لیے آتا ہے, پھر تا سامنے والے آپ کے لیے آئے گا, واحد اور جمع. ٹھیک ہے تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو. پھر پڑھیے یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو. اب ہم نے سمجھ کر دیکھیے, رٹا لگا کر ترجمہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب فتح کا معنی ہے اس نے کھولا. اب ہم جو مضارع ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں, حال اور مستقبل. ہم صرف حال کا ترجمہ کریں گے. اس نے کھولا, اسے حال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کھولتا ہے, کھول رہا ہے یا کھولتا ہے کی بات ہے. چلیے تو یفتح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کھولتا ہے. پھر بولیے یفتح یفتح. سارے نہیں بول رہے, سب کو سمجھ نہیں آئی شاید. وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ہم آسانی کے لیے حال کا کرتے ہیں جی. یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو. وہ کھولتی ہے, ماشاء اللہ. پھر ترجمہ کیجئے یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو. ایک دفعہ جی. ہاں وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, دونوں آتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں فعل امر کی طرف. یہ امر آرڈر ہم بناتے ہیں نا, تو یہ یاد رکھیے یہ آرڈر ہمیشہ مضارع سے ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ پاسٹ میں تو ماضی میں تو کسی کو حکم کر نہیں سکتے نا, تو یہ مضارع کے لفظ سے بنتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ جو شروع میں آپ نے یا لگائی تھی نا, یہ مضارع کی علامت ہے. اس کو ختم کر دیں گے, سب سے پہلا کام یہ ختم کر دیں گے, اور اس کی جگہ پر کیا لگائیں گے آپ؟ ای لگائیں گے. ای کیوں لگائیں گے اس کا جواب میں آج نہیں نکال دوں گا. ٹھیک ہے, اور آخری حرف ہم ساکن کر دیں گے. یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ماشاء اللہ جی. آگے وہی پیٹرن جو پڑھا چکے ہیں, میرے ساتھ پڑھیے افتح. آپ مسجد میں جب بھی داخل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی, تو وہی ہے لفظ افتح, کھول دے. ٹھیک ہے, افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. یہاں سے ادھر. ٹھیک ہے, افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. ترجمہ کیجئے افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے فاتح. پڑھیے سارے فاتح, کھولنے والا ہے, فاتح بھی بولتے نا. یہ پڑھیے فاتح, ایسے ملائیے گا فاتح. چلیے ایسے کریں, فاتح مفتوح فتح فاتح مفتوح فتح. یہ ہمارا ایک لفظ مکمل ہوا ہے, کون سا؟ چلیے ایک دفعہ اس فتح کو پورے کو پڑھتے ہیں. فتح فتحو, سارے پڑھیے جاندار انداز سے. فتحت فتحتو فتحت فتحنا فتحت یفتح یفتحون تفتح تفتحون افتح نفتح تفتح افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح مفتوح فتح. بالکل اسی پیٹرن سے ہے, بالکل اسی طرح, بس اس کے روٹ ورڈز چینج ہو جائیں گے. جیم عین لام ہے, کیا ہوگا؟ چلیے میرے ساتھ پہلے پڑھ لیجئے فعل ماضی. جعل جعلوا جعلت جعلتم جعلت جعلنا جعلت. پھر فعل ماضی دہراتے ہیں. جعل جعلوا جعلت جعلتم جعلت جعلنا جعلت.
آپ ترجمہ کیجئے، میں عربی پڑھتا ہوں. جعل اس نے بنایا. جعلوا جعلت جعلتم جعلتم جعلنا جعلت. ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجئے. جعل جعلوا جعلت جعلتم جعلت جعلنا جعلت. جزاکم اللہ. اب جعل سے جو فعل مضارع بنے گا وہ بنے گا یجعلو. پڑھیے. یجعلو یجعلون تجعلو تجعلون اجعلو نجعلو تجعلو. يجعل يجعلون تجعل تجعلون اجعل نجعل تجعل. آپ ترجمہ کیجئے. یجعل وہ بناتا ہے. جی. یجعل یجعلون تجعل تجعلون اجعل نجعل تجعل. پھر ترجمہ کیجئے. یجعل وہ بناتا ہے. یجعلون تجعل. دیکھیے یہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے؟ یہ وہی تجعل، تو بناتا ہے. تو یہ جو سارے الفاظ ہیں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ہم اس کو ایک آسانی کے ساتھ سیکھ لیں تاکہ ہمارے لیے وہاں سمجھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے. جی. تجعلون آپ سب بناتے ہیں. اجعلو نجعلو تجعلو. اس کے بعد فعل امر جو ہے وہ وہی طریقہ کار ہوگا. شروع میں حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے اور آخری کو ساکن کر دیں گے. اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو اجعل اجعلو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو. اب ترجمہ کیجئے. اجعل بنا. اجعل یعنی واحد ہے. اب جمع بنائیں گے. اجعلو لا تجعل لا تجعلو جاعل. ترجمہ کیجئے. ترجمہ کریں. جاعل مجعول اور جعل بنانا. جزاکم اللہ خیر. میں نے کہا نا کہ اس کے پیٹرن پہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ہم نے ان میں سے بس 2-3 لکھے ہوئے ہیں. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیے نا 1 2 اور 3 وہ سرکل سا بنا ہوا نا ان کے اوپر دائرہ. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کو یہ والا جعل آ گیا نا یہ باقی ٹیبل بنانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں جعل کی جگہ پر کیا کوئی اور لفظ بنا دیتا ہوں، کون سا دوں آپ لوگوں کو؟ نصارہ دے دیتا ہوں. نصارہ. آپ ذرا اس کو دیکھیے کیسے بنے گا. وہ کہ پہلا اگر آ گیا تو باقی ٹیبل بنانا مشکل تو نہیں ہے. اچھا جیسے میں اس کا کوئی اور دیتا ہوں. یرفعو یرفعو تو کیا ٹیبل بنے گا؟ یرفعو کے بعد یرفعون ترفعو ترفعون ارفعو ارفعو. تو کہ اگر ہم یہ پہلا لفظ آ گیا تو اسے باقی بنانا مشکل نہیں ہوگا. اب اسی طریقے سے اجعل آ گیا تو جیسے اجعل اجعلو. اگر میں اس سے برابر ارفع تو ارفع ارفعو. اذهب اذهبوا. تو گویا کہ وہ پہلا آ گیا تو باقی بنانا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا. البتہ آخری تینوں ہیں جاعل مجعول جعل. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد اسی کے پیٹرن پہ آنے والے ہر ایک کا ایک ایک لفظ پڑھنا ہے تاکہ وہ پورے کا پورا ہمارے لیے بنانے میں کیا ہو جائے گی، آسانی. تو میں جیسے پڑھوں گا پہلے ایک لفظ یہاں ماضی پھر مضارع پھر امر. پڑھیے. فتح یفتح. چلیے ایک ایک پڑھیں گے. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. اسی طرح ہے جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل. اسی طریقے سے قطع. قطع کا معنی تھا کاٹنا. وَيَقْطَعُونَ اور وہ سب کاٹتے ہیں. جی ماضی پڑھیں گے. قطع یقطع اقطع قاطع
مقطوع قطع اور لاسٹ ہے خدع. خدع کا معنی ہے وہ دھوکا، اس نے دھوکا دیا. یخدع وما یخدعون الا انفسهم. ہاں تو خدع کا معنی ہے اس نے دھوکا دیا. جی ترجمہ کی پڑھیے میرے ساتھ. خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع. جی جزاکم اللہ خیر. اب نقطہ تعلیم کے اندر ہم آج مختصراً دیکھتے ہیں سننے کی عظیم الشان نعمت کے حوالے سے. قرآن کریم میں جب تخلیق کا ذکر آیا تو پہلے سماعت کا ذکر ہے. سمع والابصار والافئدہ، یعنی سماعت کا ذکر پہلے ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اندھے لوگ قابل ہو سکتے ہیں، کئی حفاظ اندھے ہیں، علماء کرام اندھے ہیں، لیکن جو سن نہیں سکتا، بچپن سے جو شخص سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا. جی وہ لازمی گم ہوگا. اس کا مطلب یہ بہت ہی اہمیت ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے. یہ میں نے آپ کی کلاس میں جو لڑکی کی موت کا واقعہ میں نے سنا دیا تھا نا، غالباً لاسٹ کلاس میں نے سنایا تھا کہ اس کو مرتے وقت کیا نصیب ہوا، گانا نصیب ہوا. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب اس کورس کے جو بنانے والے ہیں، جنہوں نے اس وقت تک کم از کم 27-28 سال اس پہ مسلسل اسی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، محنت کرے قرآن کریم کے اوپر. ان کے استاد ہیں یہ مولانا عبدالکریم فارغ صاحب. زندگی ساری شرک کے خلاف کرتے رہے، شرک کے خلاف لگے رہے، تو مرتے وقت ان کو سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے وہ نصیب. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نصیب فرمائے کہ ہمارا آخری وقت وہ اللہ کی اطاعت میں صحیح استعمال کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن کیا کہا حتی اذا ما جاءوها شهد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہ سب کچھ وہاں ہمارے خلاف گواہی دے. جہاں پر یہ خلاف بھی دے گا، وہیں پہ اگر میں کہوں گا یہ جو آپ قرآن سیکھنے کے لیے ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پر یہ ہمارے لیے اچھی بھی تو گواہی دیں گے نا. کیا خیر دیں گے نہیں دیں گے؟ تو اس کے لیے، اور یہ تو خیر کفار کے لیے کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. تب وہ کہیں گے، کاش، تمنا کریں گے، لو کنا وقالوا لو کنا نسمع او نعقل، اے کاش کہ ہم کچھ سن لیتے، کچھ سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس درجے کی اس دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. تو زندگی جب تک ہے، جو سن سکتے ہیں سن لیجئے، اور پھر سننے کے بعد اسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کر لیجئے. آنکھ بند ہو جانے کے بعد کسی کو موقع، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے. اور وہ میں نے شروع میں ایک مثال آپ کو دی تھی کہ اگر آپ کو 2 منٹس دیے جاتے دنیا میں آنے سے پہلے کہ اپنے لیے جگہ منتخب کریں کس میں ہم آپ کو بھیجیں، تو شاید ہم اچھی سی اچھی جگہ دیکھتے. اور وہی 2 منٹس نہیں بلکہ 1 منٹ کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہوا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کس جگہ پر رہنا چاہتے ہیں؟ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو بس یہ کچھ کر لیں اور جنت میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں جو بالخصوص ہم نے پڑھا ہے خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 شرائط، میں تو کہوں گا کہ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہی 4 شرائط ہونی چاہیے. پہلی کون سی ہے؟ ایمان. پہلی کون سی ہے؟ پھر بولیے پہلی کون سی ہے؟ ایمان. دوسری عمل صالحہ. دوسری کون سی ہے؟ عمل صالحہ. اور تیسری تواصی بالحق. کیا ہے تیسری؟ تواصی بالحق. اور چوتھی ہے تواصی بالصبر. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 4 کام ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس حد تک آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کرتے رہیے. تو یہ تھا آج کا سبق. تو آخر میں ہم اس کا اختتام کریں. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے، کسی نہ کسی طرح سے اللہ نے اس سلسلے کے ساتھ جوڑا تو ہے نا. عمر کا جو بھی حصہ اس بات پہ چھوڑ لیجئے. انتخاب آپ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا کیا کیا ہے؟ انتخاب کیا ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے. اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں ہمارے اس کا 3 لیسنز اور رہ گئے 14 کے لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے 3 دنوں میں ہم ان کو پڑھنا ہے. تو پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.